بات کرتے ہیں جو جنگ جاری ہے، پاکستان بھی کہہ رہے ہیں اس جنگ کے اندر آ سکتا ہے، اور پاکستان نے اس جنگ کے حالات کے اندر سعودیہ سے قرضہ مانگ لیا، کیا وجوہات؟ اچھا مجھے نا وہ کہتے ہیں نا کہ ایک طرف اس حالات میں جب کسی کے گھر میں مردہ پڑا ہو اور آپ اسے ویسا ادھار دے دیں، دیکھو ہمارے ملک میں نا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ عموماً ہم نے دوسرے ملکوں پر جو ہے بھروسہ کیا، اعتماد کیا، اپنے ملک میں کبھی انویسٹمنٹ لانے کے لیے کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، بس مانگتے جاؤ، کھاتے جاؤ اور زندگی گزارتے جاؤ۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، لوگ آپ کی عزت ہی نہیں کرتے، ریسپیکٹ ہی نہیں کرتے۔ آپ شہباز شریف جیسے آپ حیران ہوں گے کہ کوٹ ٹائی پہن کے یہ شخص جاتا ہے اور جس طریقے سے یہ چشمہ لگا کے یہ ٹام کروز کی طرح نکلتا ہے، ہاں، اور سینکڑوں دورے کر لیے، سینکڑوں، میں کیا حاصل کیا ہوا؟ ہاں آپ دیکھیں نا اس کے دوروں کی تعداد میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں کہ بھائی صاحب مسلسل یہ بندہ بیٹھا نہیں ہے، مسلسل یہ دیکھیں جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے نا، اس شخص نے یہ آرام سے پاکستان میں نہیں بیٹھا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 65 سے زیادہ یہ دورے کر چکا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ سنگل کوئی ڈیولپمنٹ آپ کو لگی ہے پاکستان میں، کوئی پیسے آئے ہوں؟ نہیں آئی ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ جب میں آپ کی طرف آؤں گا نا، میں عاجز بن کے آؤں گا، دیکھو بھائی تھوڑے سے پیسے دے دیں، بڑی غربت ہے، آپ مجھے دیکھیں گے کہ بندے نے ٹائی شائی لگائی، ریبن چشمہ لگایا اور آگے ادھار مانگ رہے کوئی ادھار دے دے۔ تو شہباز شریف جس طریقے سے ٹائی شائی پہن کے یہ جاتا ہے اور پھر وہاں سے ادھار مانگتا ہے تو بندے کو شرم آتی ہے یار۔ لیکن بہرحال اس صورتحال میں اب میں آپ کے سامنے جو رکھ رہا ہوں کہ بھائی سب عرب ممالک سے 10 سال کے لیے $5 ارب جو ڈپازٹ ہے نا، وہ کہتے ہیں ڈپازٹ کو 10 سال کے لیے مزید بڑھا دو۔ بہت برے حالات ہیں، بڑے ماڑے حالات چل رہے ہیں۔ $5 ارب کی تیل کی سہولیات ہمیں دی جائے، تیل دے دیے جائے، تیل نہیں ہے بھائی صاحب، تاکہ ہم پہ مہنگا بیچے، وہاں سے سستا لے ہمیں مہنگا بیچے۔ ساتھ میں 10 ارب روپے جو ڈالر ریمیٹنس آتے ہیں نا، کہتے ہیں یار وہ ہمیں ایڈوانس میں دے دو، آپ وہاں سے لے لیں جو ہمارے لوگ بیچتے ہیں۔ یعنی یہ ہماری اوقات ہے۔ اب اس پر الجزیرہ نے بڑا کمال کا آرٹیکل لکھا ہے، میں الجزیرہ کے اس آرٹیکل کو آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں۔ الجزیرہ نے کیا کہا ہے، وہ کہتے ہیں سعودی عرب اور پڑوسی خلیجی ملکوں پر حملوں نے پاکستان کو اس وقت مشکل صورتحال میں ڈال دیا ہے۔ پھر وہ آگے رہتا ہے کہ ایران کی جانب سے سعودی عرب اور پڑوسی خلیجی ملکوں پر حملے پاکستان کو مشکل صورتحال سے دوچار کیا ہے۔ الجزیرہ میں بات ہو رہی تھی، اس میں لکھا گیا کہ پاکستان اب تک ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشمکش میں مبتلا ہے۔ یعنی وہ جاتا ہے ادھر ایران کو کہتا ہے بھائی صاحب ہم نے اس کے ساتھ سفارتی ہمارے ڈیفنس کے معاملات ہم نے طے کیے تو آپ حملے مت کرو۔ ایران ان کو کہتا ہے کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوئی تو ہم کیسے نہ کریں۔ اب ایسے میں وہ کہتے ہیں کہ معاملہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، لیکن ایک طرف تو آپ نے امداد پاکستان نے مانگ لی آلریڈی، اور ایسے میں آپ کے آلریڈی ان کے ساتھ جو ہے آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے ڈیفنس کا۔ چائنا کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنا سفارتکاری کے لیے میدان میں آ چکا ہے سعودی عرب کو، تاکہ سعودی عرب اس جنگ میں نہ کودے۔ اب آپ کو بات پتہ ہے کہ بحرین میں بڑے حالات خراب ہیں، بحرین کے اندر لوگ نکل آئے ہوئے اپنی حکومت کے خلاف، لوگوں کے اندر ایک غم و غصہ ہے، اس کو آپ نہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جو بڑے ماہر ہیں وہ چینی، جس کو آپ دیکھتے رہتے ہیں، میں اس کی بہت ساری پریڈکشن سچ ثابت ہو، اس نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب یہ معاملہ جو ہے نا پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ پروفیسر جیانگ نے سنسنی خیز انکشاف کیا، وہ کہتا ہے ایک دلچسپ صورتحال ہے۔ 12 روز جنگ کے دوران پاکستان نے ایران حمایت کا اظہار کیا تھا، لیکن چند ماہ بعد پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ اگر سعودی عرب پر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان پر اس کا دفاع اس کے لیے آگے آنا پڑے گا۔ پروفیسر جیانگ کہتے ہیں کہ اگر اسرائیل سعودی عرب کے خلاف مزید فال فریک کارروائی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، سعودی عرب ایران کے خلاف جنگ کا اعلان کرے گا، تو اس معاہدے کے تحت پاکستان ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے بقول ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف زمینی حملہ پاکستان کے راستے شروع کرے، یعنی امریکہ بھی پاکستان کی سرزمین استعمال کر سکتا ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کیونکہ ایران کا جنوب مشرق علاقہ نسبتاً زیادہ کمزور سمجھا جاتا ہے، جبکہ شمال مغرب زیادہ مضبوط ہے۔ یہ یونگ فنگ کا تجزیہ ہے، یہ ان کا تجزیہ۔ اب میں بات بتاتا ہوں آپ کے سامنے، دیکھو پہلے بھی تو ہم اڈے دے چکے ہیں نا، خدا نہ خواستہ اگر یہ صورتحال ہوتی ہے نا، مجھے یہ بتائیں کہ اب ہم پر افغانستان اور ہماری لڑائی ہے تو کیا ہمیں کوئی فری تیل سعودی عرب نے دیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان پر حملہ ہوتا ہے تو ہم کھڑے ہوں گے، ہم پر جب حملہ ہوتا ہے تو کون کھڑا ہے ہمارے ساتھ؟ اب ایسی صورتحال میں پاکستان میں بے چینی ہے کہ بھائی صاحب آپ کے پاس 6 کروڑ سے زائد اہل تشیع ہیں یہاں پہ، پھر فوج کے اندر بھی ہے، پھر آلریڈی ان کا ایک اسپرچول لیڈر مارا گیا، آلریڈی پاکستان کے لوگوں کے سینٹیمنٹ اس وقت اسرائیل کے ساتھ کے خلاف ایران کے ساتھ دھڑک رہے ہیں،
اور ایون آپ دیکھیں کمنٹ سیکشن میں آپ دیکھیں تو جب بھی بلاسٹ ہوتا ہے دبئی وغیرہ میں لوگ خوش ہو رہے ہیں. کبھی ایسا نہیں تھا کیونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یار یہ بلاک کہیں اور شامل ہے. ابھی CNN کی ایک رپورٹ آئی اور ان کو خفیہ تصویریں شائع کی جس میں اسرائیل کے اندر سے عربی جو ہے وہ نکل آ رہے ہیں. اب وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کیا کریں بھائی صاحب وہاں پہ. تو اس ساری چیزوں میں پاکستان بڑا پریشان ہے کہ بھائی صاحب فوج بھیجے گا کیونکہ آلریڈی آپ نے معاہدہ کیا ہے, معاہدے کے تحت آپ کو جانا پڑے گا. اس صورتحال اختیار اسرائیل چاہتا یہ ہے کہ خلیجی ممالک جل کر خاکستر ہو جائیں, تباہ ہو جائیں اور بادشاہت کا معاملہ خراب ہو جائے اور میں پاورفل ہو جاؤں. اور ایران ان کو بار بار کہہ رہے کہ میں اپنے مسلمان ملک کو کمزور نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ کیوں ان کو اجازت دیتے ہیں. تو اس وقت پاکستان کے لیے یقیناً بڑی مشکلات ہیں. ایک طرف تو ہم بھیک مانگ رہے ہیں کہ بھائی صاحب تھوڑا پیسہ دے دو, اوپر سے اگر وہ ہمیں بلاوا آ جائے تو ہم بلاوے کے لیے جائیں گے تو دیکھ ایران پھر وہی کارروائیاں ہم. نیو یارک کی ایک رپورٹ آئی, اس کے مطابق امریکی حکام نے کانگریس کو بند کمرے میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ایران کے پاس اب بھی بیلسٹک میزائلوں کی بڑی کھیپ موجود ہے اور اس سے زیادہ ڈرون, تگڑے قسم کے ڈرونوں کی صلاحیت موجود ہے. یہ بات میں نے آپ کو 2 دن پہلے ویلاگ میں کہی تھی کہ دوستو ایران کے پاس بڑے تگڑے قسم کے مزید ہتھیار ہیں جو استعمال نہیں ہوئے ہیں. اب نیو یارک ٹائم بھی بول رہا ہے, وہ کہتا ہے اب نیا ہارمز ابھی تک بند ہے اور اگر ایران مزید 3 ہفتے تک صورتحال برقرار رکھ سکتا ہے تو عالمی منڈیاں اور دباؤ کو برداشت نہیں کر سکے گی. نیو یارک ٹائم کے مطابق ایران بآسانی ایسا کر سکتا ہے. ایرانی حکومت ابھی تک نہیں گری اور نیا رہنما پہلے سے بھی زیادہ سخت موقف رکھنے والا نظر آئے گا. کہا جا رہا ہے کہ نسبتاً معتدل رہنما جنہیں امریکہ اقتدار میں دیکھنا چاہتا تھا حادثاتی طور پر مارے گئے. یہ بکواس ہے. ویسے ممکنہ طور پر اسرائیل کے ہاتھوں امریکہ نے صرف 5 دنوں میں 800 سے زیادہ پیٹریوٹ میزائل انٹرسپٹ استعمال کیے, جن میں سے ہر ایک کی قیمت تقریباً $4 لاکھ ہے. اور اس جنگ سے پہلے بھی پینٹاگون کے پاس اپنے عالمی دفاعی وعدوں کو پورا کرنے کے لیے درکار انٹرسپٹ کا صرف 1/4 ذخیرہ ملا. ممکن ہے جنگ سرکاری انداز سے جلد ختم ہو جائے کیونکہ اگر توانائی کی قیمت بڑھ رہی ہے تو ہتھیار کم ہو جائیں گے اور خلیجی خطہ جلتا رہے گا. ٹرمپ کو جلد کسی راستے کی ضرورت پڑے گی. جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایران کو جیتنے کے لیے صرف اتنا کرنا ہے کہ وہ دیر تک قائم رہے. اس جنگ کی قیمت ناقابل برداشت ہوگی. تو ایک طرف تو میں یہ دیکھ رہا ہوں اس پہ ماریو نوفل کا بھی تجربہ ہے, انہوں نے بھی کچھ ٹویٹ کیے اور اس میں نیو یارک ٹائم نے بھی کیے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بدلتی دنیا جو ہے وہ کس قدر تیزی سے بدل رہی ہے اور کس قدر تیزی سے جو ہے اس میں چیزوں میں بدلاؤ آ رہا ہے. وہ میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ بھائی صاحب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. یہ ایک چینی ڈیفنس اینالسٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ 1990 میں پہلے عراق وار میں امریکہ کے پاس جنگ کے تھیٹر میں 1900+ ایئر کرافٹ تھے, 6 ایئر کرافٹ کیریئر اور 36 اتحادی تھے. 2003 کی دوسری عراق وار میں امریکہ کے پاس 863 ایئر کرافٹ تھے, 5 ایئر کرافٹ کیریئرز تھے اور 16 اتحادی تھے. اب یہ اتحادی جو ہے آپ دیکھیں کہ ان کی تعداد پھر کم ہو رہی ہے. 2026 کے ایران جنگ میں امریکہ کے پاس 300 ایئر کرافٹ ہیں, 2 ایئر کرافٹ کیریئر ہیں اور 1 اتحادی. ان نمبروں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ڈاؤن فال کتنا زیادہ امریکہ کا ہو رہا ہے, یعنی امریکہ کتنا زوال کی طرف جا رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی صاحب, یہ دنیا کے بڑے بڑے ڈیفنس اینالسٹ کہہ رہے ہیں. حقائق کو منظر عام پر رکھ کے اور بڑے بڑے اخباروں میں یہ تجزیہ دیتے ہیں. اسکول کے حوالے سے امریکہ میں اس وقت شدید قسم کی تنقید ڈونلڈ ٹرمپ پر ہو رہی ہے. اور آج میں نے دیکھا کہ زہران ممدانی پر بھی حملہ ہوا ہے اور زہران ممدانی پر حملہ کرنے والے 2 شرپسندوں کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے. زہران ممدانی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی صاحب جنگ نہیں ہونی چاہیے, ایران پر جنگ کیوں مسلط کی گئی, ہمارے ہاں اس سے نقصان ہوگا. اب ایک طرف تو زہران ممدانی پر حملے کے بعد ظاہر بات ان کی سیکیورٹی تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ عوام میں وہ زیادہ گھل مل جاتے ہیں, لیکن امریکی صدر پر بھی اس وقت شدید قسم کی تنقید ہو رہی ہے. اور 175 بچوں کو امریکہ میں ان سے سوال ہوا کہ بھائی صاحب اپنے 175 بچوں کو جو ہے مار دیا. رپورٹر نے ٹرمپ سے سوال کیا, نہیں یہ ایران نے کیا ہے. ٹرمپ کا جواب, رپورٹر کارٹر کو نظر انداز کر کے وزیر جنگ پیٹ ہیکسن سے سوال کیا, کیا یہ درست بات ہے مسٹر ہیکس, ہم اس کی تحقیقات کریں. ہیکس کا جواب, میں کہہ رہا ہوں یہ ایران ہی نے کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ڈٹائی سے یہ بات کریں. اب یہ ویڈیو بڑی وائرل ہے, یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ یہی ڈونلڈ ٹرمپ ایپسٹین فائل میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ کس قسم کا گھناؤنا
खेल खेल रहे थे, अब वही खेल इसका पीछा कर रहा है, वही वीडियो इसके पीछे पीछा करी जो वीडियो आप देखें, तब यही शख्स जो है जो इंसानी हुकूक का बड़ा लंबादार बनता है, ख्वातीन के हुकूक की बात करता है, लेकिन आके ईरान में बेदर्दी से मासूम फूल जैसे बच्चों को ये शहीद कर देता है। और अब इनकार के बजाय ये इकरार किस तरीके से डटाई से करे कि मैंने नहीं किया, ईरान ने किया, कौन अपने, बस चलो आगे बढ़ते हैं। बहरहाल अब आपके सामने रख लेते हैं कि ये खार्क जजीरा ईरान की तेल सप्लाई का जो मंसूबा है, इसके हवाले से खबरें आ रही हैं, जिसको आप अपने नक्शे में भी देख सकते हैं। ये सबसे बड़ा जो है मरकज है जहां बड़े ऑयल टर्मिनल्स जो है और इसके साथ जखीरा टैंक्स, ऑयल टैंक लोडिंग की सहूलियात मौजूद है। ईरान के ज्यादातर तेल जो है टैंकर इस जजीरे से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की तरफ भी जाते हैं। ये जजीरा जो है सख्त सिक्योरिटी में होता है। यहाँ ईरानी फौज, इस्लामी इनकलाब गार्ड, IRGC, बहरिया और ईरानी फिजाई दिफाई यूनिट्स तैनात भी किए गए हैं। इससे अहम तवानाई मरकज को किसी भी हमले से महफूज रखा जा सकता है। लेकिन अब मसला ये है कि वो कहता है कि हम इस पर जाके हमला करेंगे, इस पर कब्जा करेंगे। अब आपने पहले तो कब्जे का सोचा था कि पूरे ईरान पर कब्जा करेंगे, उसमें आपको कामयाबी ना हुई, तो अब तेल के जखीरों पर कब्जा करेंगे। अब नए हुर्मुज़ के हवाले से जो अपडेट आ रही है वो आपको हैरान कर देंगी। अब नया हुर्मुज़ के हवाले से मैंने कल भी जिक्र किया था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि जो लोग यानी जो शिपिंग कंपनियां हैं वो अगर वहां पर जाएंगी तो हम उनको इंश्योरेंस डबल प्राइस में देंगे। लेकिन भाई साहब कोई जो शिप है कंपनी है वो इसके लिए राजी नहीं है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये ख़याम ख्याली है। डोनाल्ड ट्रंप या उसकी जो टीम है वो उनको आदद शुमार इसराइल ने या दीगर मिडल ईस्ट के लोगों ने बड़े गलत तरीके से फीड किए हैं और उसका नुकसान इस वक्त अमेरिका को हो रहा है, जिसके हवाले से मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ चीजें। इस वक्त जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप को हर महाज पर मुश्किलात का सामना है, बेल्जियम के मेंबर पार्लियामेंट जो है उन्होंने भी बड़ी खड़ाकी की तकरीर की। वो कहते हैं कि हम ट्रंप का साथ देने के लिए ईरान में अपने मुल्क के फौजी नहीं भेजेंगे, हम स्पेन की तरह डट के खड़े रहेंगे और हम मुकाबला करेंगे। ये आप देख रहे हैं ना कि हर इत्तेहादी यानी जितने भी थे वो उनसे साइड लाइन पे हो गए। यानी बेल्जियम में भी अब आवाजें उठने लगी, हम अपनी फौज को क्यों घुसाए भाई साहब, ऑलरेडी यूक्रेन में घुसा चुके हैं, उसका नुकसान ऑलरेडी भुगत चुके हैं, एक और जंग में हम घुसेंगे तो उसका क्या नुकसान होगा, हमारी फौजें जो हैं वो मरेंगी। तो एक तरफ ये आवाजें वहां से उठ रही, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओवरऑल इस सारी सिचुएशन में क्या हो रहा है।